बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं लाई हूँ अपने चैनल हिस्ट्री ऑफ इस्लाम में बहुत ही दिलचस्प और हैरान कुन सवालात। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। सवाल: क्या शैतान किसी नबी की शक्ल में आ सकता है? जवाब: कोई शैतान किसी नबी की शक्ल में नहीं आ सकता। सवाल: सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हों किस सहाबी को चौथाई कुरान समझते थे? जवाब: हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं, जब हज़रत सालिम मौला अबू हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह अन्हु शहीद कर दिए गए तो सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, आज कुरान का एक चौथाई रुखसत हुआ। उसे हाकिम ने रिवायत किया है। सवाल: मस्जिद ज़रार को गिराने का हुक्म किस बिना पर दिया गया था? जवाब: उस मस्जिद में मुनाफिकीन बैठकर मुसलमानों के खिलाफ साजिशें करते थे। सवाल: ख्वाब में सफ़ेद कपड़ा देखना किस चीज़ की अलामत है? जवाब: दौलत आने की अलामत है। सवाल: किस नबी को सबसे पहले कुर्बानी का हुक्म मिला था? जवाब: हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को सबसे पहले कुर्बानी का हुक्म मिला था। सवाल: रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुर्बानी के पाए कब तनावुल फरमाते? जवाब: उम्मुल मोमिनीन सैयदा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा से रिवायत है कि हम कुर्बानी के गोश्त में से पाए इकट्ठे करके रख लेते थे, फिर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 15 दिन बाद तनावुल फरमाते थे। सवाल: क्या ईद उल अज़हा की नमाज पढ़े बिना कुर्बानी कर सकते हैं? जवाब: ईद उल अज़हा की नमाज पढ़े बिना कुर्बानी नहीं कर सकते हैं। सवाल: ईद उल अज़हा किस ज़बान का लफ्ज़ है और इसके माने क्या हैं? जवाब: ईद उल अज़हा अरबी ज़बान का लफ्ज़ है और इसके माने कुर्बानी के हैं। सवाल: क्या कुर्बानी की खाल बेचना जायज़ है? जवाब: कुर्बानी की खाल बेचना जायज़ नहीं है। सवाल: क्या कुर्बानी और अकीका एक जानवर में साथ कर सकते हैं? जवाब: कुर्बानी और अकीका एक जानवर में नहीं कर सकते हैं। सवाल: कौन सा गोश्त खाना इबादत है? जवाब: कुर्बानी का गोश्त खाना इबादत है। सवाल: किस कुर्बानी के जानवर का गोश्त तोल कर बांटा जाता है? जवाब: जिसमें 7 हिस्से हों उस कुर्बानी के जानवर का गोश्त तोल कर बांटा जाता है। सवाल: तौहीद का लफ्ज़ किस से निकला है? जवाब:
توحید کا لفظ وحد سے نکلا ہے۔ سوال: قرآن مجید میں دوسرا سب سے زیادہ استعمال ہونے والا حرف کون سا ہے؟ جواب: حرف نون ہے۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس بیماری کو عذاب کہا ہے؟ جواب: حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ بیماری یعنی طاعون عذاب ہے جس کے ذریعے سے تم سے پہلی کچھ امتوں کو سزا دی گئی تھی۔ سوال: برزخ سے کیا مراد ہے؟ جواب: برزخ سے مراد ہے موت سے قیامت تک۔ سوال: حضرت آدم علیہ السلام کتنے پیشوں میں ماہر تھے؟ جواب: حضرت آدم علیہ السلام 1000 پیشوں میں ماہر تھے۔ سوال: حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کتنے سال کی عمر میں مخلوق خدا پر غور شروع کیا؟ جواب: حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 15 سال کی عمر میں مخلوق خدا پر غور شروع کیا۔ سوال: مینڈکوں کو مارنا کیوں منع ہے؟ جواب: مینڈکوں کو قتل نہ کرو، ان کا ٹرٹرانا تسبیح ہے۔ سوال: کون سی سورت زندگی میں امن لاتی ہے؟ جواب: سورۃ الجاشیہ زندگی میں امن لاتی ہے۔ سوال: قرآن مجید میں کتنے فرشتوں کے نام آئے ہیں؟ جواب: قرآن مجید میں 12 فرشتوں کے نام آئے ہیں۔ سوال: طلحہ رضی اللہ عنہ کن اہم موقعوں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ تھے؟ جواب: طلحہ رضی اللہ عنہ ان اہم موقعوں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ تھے: غزوہ احد، غزوہ حنین، فتح مکہ، بیعت رضوان اور حجۃ الوداع۔ سوال: حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل کا منصب کس دن عطا ہوا؟ جواب: حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل کا منصب 10 محرم الحرام کے دن عطا ہوا۔ سوال: زمین و آسمان کی تخلیق 6 دنوں میں کی گئی، اس کا ثبوت قرآن مجید میں کہاں دیا گیا ہے؟ جواب: زمین و آسمان کی تخلیق 6 دنوں میں کی گئی، اس کا ثبوت قرآن مجید میں سورۃ یونس کی آیت نمبر 3 میں دیا گیا۔ سوال: اگر ایک رمضان کے کئی روزے توڑ ڈالیں تو کیا حکم ہے؟ جواب: اگر ایک رمضان کے کئی روزے توڑ ڈالے تو ایک ہی کفارہ واجب ہوگا۔
سوال: کس مذہب میں زنا کے جرم میں مرد کا عضو کاٹ دیا جاتا ہے؟ جواب: ہندو مذہب میں اگر کوئی لڑکی قوم سے جمع کرے تو کوئی سزا نہیں۔ اگر ویش و کھشتری عورت شودر سے جمع کی مرتکب ہو تو شودر کا عضو کاٹ دیا جاتا ہے۔ سوال: حضرت ہود علیہ السلام کا تذکرہ قرآن مجید میں کتنی بار آیا ہوا ہے؟ جواب: حضرت ہود علیہ السلام کا تذکرہ قرآن مجید میں 7 مقامات پر آیا ہوا ہے۔ سوال: رمضان میں کون سی چیز پینے سے اور بھی زیادہ پیاس لگتی ہے؟ جواب: رمضان میں سگریٹ پینے سے اور بھی زیادہ پیاس لگتی ہے۔ سوال: سورۃ فتح کو لے کر کتنے فرشتے نازل ہوئے؟ جواب: سورۃ فتح کو لے کر 80,000 فرشتے نازل ہوئے۔ سوال: وہ کون کون سے نبی ہیں جنہوں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصلی صورت میں دیکھا تھا؟ جواب: انبیاء کرام علیہم السلام میں سے صرف حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اصلی شکل میں دیکھا۔ سوال: جنگ ذاب کن کے درمیان لڑی گئی؟ جواب: جنگ ذاب مروان آخری خلیفہ اور عباسی لشکر کے درمیان لڑی گئی۔ سوال: مصارف زکوٰۃ میں غاز مین سے مراد کون لوگ ہیں؟ جواب: مصارف زکوٰۃ میں غاز مین سے مراد مقروض مالدار ہیں۔ سوال: قرآن کریم کے پہلے حافظ کون تھے؟ جواب: قرآن کریم کے پہلے حافظ ہمارے پیارے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ سوال: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا وصال کب ہوا تھا؟ جواب: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا وصال 57 ہجری میں ہوا تھا۔ سوال: حضرت علی رضی اللہ عنہ کا نام علی اور کنیت ابو الحسن اور ابو تراب، والدہ نے حیدر کا لقب دیا، والدہ کا نام فاطمہ بنت اسد تھا، یہ بتائیں کہ بعثت نبوت کے وقت آپ رضی اللہ عنہ کی عمر کتنی تھی؟ جواب: حضرت علی رضی اللہ عنہ کا نام علی اور کنیت ابو الحسن اور ابو تراب، والدہ نے حیدر کا لقب دیا، والدہ کا نام فاطمہ بنت اسد تھا، بعثت نبوی کے وقت آپ رضی اللہ عنہ کی عمر 8 سال تھی۔ سوال: حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا وصال کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ کا دوسرا نکاح کن سے ہوا؟ جواب: حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی بھانجی حضرت امامہ رضی اللہ عنہا سے، جو حضرت زینب رضی اللہ عنہا بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی تھیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے وصال کے بعد جو امامہ رضی اللہ عنہا کی خالہ تھیں، جنہوں نے خود وصیت فرمائی تھی کہ میرے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ کا نکاح میری بھانجی سے کر دیا جائے۔
सवाल मन सलवा किस नबी की उम्मत पर उतारा गया था? जवाब मन सलवा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत पर उतारा गया था। सवाल बैतुल मुक़द्दस की बुनियाद किसने रखी थी? जवाब बैतुल मुक़द्दस की बुनियाद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने रखी थी। सवाल साल के किन 5 दिनों में अल्लाह ताला अपने बंदों की दावत करता है? जवाब 4 दिन ईद उल अज़हा के 10 से 13 जिल हज्जा और 1 दिन ईद उल फितर का। इन 5 दिनों में रोज़ा रखना मना है। सवाल अल्लाह ताला के किस पैगंबर के जिस्म मुबारक को दोबारा कब्र से निकाला गया? जवाब तूफान नूह के मौके पर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को इनकी कब्र से निकाला था। अल्लाह ताला ने किस फरिश्ते को मखलूक की रोज़ी पहुंचाने और बारिश का इंतज़ाम करने पर मामूर फरमाया है? जवाब अल्लाह ताला ने हज़रत मिकाईल अलैहिस्सलाम को मखलूक की रोज़ी पहुंचाने और बारिश का इंतज़ाम करने पर मामूर फरमाया है। सवाल पूरे हफ्ते के दिनों में अल्लाह पाक को कौन सा दिन पसंद है? जवाब हफ्ते के तमाम दिन में जुम्मे का दिन अल्लाह पाक को बहुत पसंद है। सवाल जंग मौता के लिए हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कौन से रंग का झंडा बनाया? जवाब जंग मौता के लिए हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़ेद रंग का झंडा बनाया। सवाल हज़रत रुकैया रज़ी अल्लाह अन्हा बिनते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह किससे हुआ? जवाब हज़रत रुकैया रज़ी अल्लाह अन्हा बिनते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह अतबा बिन अबू जहल से हुआ। सवाल क्या मलाइका नजर आते हैं? जवाब आम हालत में नजर नहीं आते लेकिन अल्लाह ताला इन्हें अपने मुंतखब बंदों पर नाजिल फरमाते हैं। सवाल किस जगह के कपड़े पहनने से औरत बीमार हो जाती है? जवाब वो कपड़े जो बैतुल खला में सारी रात या एक दिन लटके रहें उनमें शयातीन का असर होता है और वो फिर कपड़े पहनने से इंसान बीमार हो सकता है। सवाल किस रात को रूहें अपने घर वापस आती हैं? जवाब किसी भी रात को रूहें अपने घर वापस नहीं आती। सवाल बहू के कमरे में ताक झांक करना शेख मोहम्मद बिन साले रहमतुल्लाह से पूछा गया क्या सास अपनी बहू की गैर मौजूदगी में इसके कमरे में जा सकती है और क्या वो इसके कमरे से जो चाहे उठा सकती है जबकि वो दलील ये देती कि ये मेरे बेटे का ही तो माल है। जवाब सास के लिए बिल्कुल जायज़ नहीं कि वो अपनी बहू के ख़ास कमरे में जाए क्योंकि इसकी ज़ाती मामलात हैं जिसकी टोल लगाना जायज़ व हलाल नहीं। इस सास को मेरी नसीहत है कि अल्लाह ताला से डरो और इस बेचारी मिस्कीन कैदी पर मुसल्लत ना हो जाओ।
بیوی پہلے ہی اپنے خاوند کے ساتھ ایک طرح سے قید ہوتی ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بیویوں کے متعلق اللہ کا خوف کرو کیونکہ وہ تمہارے پاس ماتحت و قیدی ہیں۔ بسا اوقات تو یہ ہوتا ہے کہ ساس کی بہو کو یہ اذیتیں میاں بیوی کی علیحدگی کا سبب بن جاتی ہیں، جن میں اس ساس کا کردار جادو گرنے والا ہوتا ہے، کیونکہ جادوگر بھی تو میاں بیوی میں جدائی ڈالنے کا کام ہی کرتے ہیں جو یہ کام کر رہی ہے۔ سوال: حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی حضرت سارہ کس نبی کی بہن تھیں؟ جواب: حضرت سارہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی تھیں وہ حضرت لوط علیہ السلام کی بہن تھیں۔ سوال: حضرت ادریس علیہ السلام کی نبوت کتنے علاقے کے لیے تھی؟ جواب: جن شہروں میں حضرت ادریس علیہ السلام نے دعوت و تبلیغ کا کام کیا ان کی تعداد کم و بیش 200 تھی۔ سوال: کس دن پیدا ہونے والا بچہ سمجھدار اور ذہین ہوتا ہے؟ جواب: جمعے کے دن پیدا ہونے والا بچہ سمجھدار اور ذہین ہوتا ہے۔ سوال: حمل میں عورت کا آم کھانے سے بچے پر کیا اثر ہوتا ہے؟ جواب: حمل میں عورت کا آم کھانے سے بچہ خوبصورت پیدا ہوتا ہے۔ سوال: کیا صحابہ کو ولی کہہ سکتے ہیں؟ جواب: جی ہاں، صحابہ کو ولی کہہ سکتے ہیں، تمام صحابہ ولی تھے۔ سوال: حدیث مبارکہ کے مطابق لوگوں کو میدان حشر کی جانب کون لے کر جائے گا؟ جواب: حدیث مبارکہ کے مطابق لوگوں کو میدان حشر کی جانب ایک آگ ہانپتی ہوئی لے کر جائے گی۔ سوال: سب سے پہلا مدرسہ کس جگہ قائم ہوا تھا؟ جواب: سب سے پہلا مدرسہ مدینہ منورہ میں قائم ہوا تھا۔ سوال: موت کو کثرت سے یاد کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ جواب: موت کو کثرت سے یاد کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ توبہ میں جلدی اور عبادت میں چستی نصیب ہوتی ہے۔ سوال: کس شخص پر سجدہ تلاوت فرض نہیں؟ جواب: نابالغ شخص پر سجدہ تلاوت فرض نہیں۔ سوال: شراب سب سے پہلے کس نبی کی قوم نے پی تھی؟ جواب: شراب سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے پی تھی۔ سوال: اسلام میں شراب کو کس کی ماں کہا جاتا ہے؟ جواب: اسلام میں شراب کو برائی کی ماں کہا جاتا ہے۔ سوال: حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے درمیان کیا تعلق تھا؟
जवाब हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के दरमियान भाई का ताल्लुक था। सवाल, कौन सी सब्जी खाने से कैंसर की बीमारी पैदा हो जाती है? जवाब, सब्जियों में शुमार टमाटर वो सब्जी है जिसका इस्तेमाल तकरीबन हर घर में किया जाता है, लेकिन टमाटर के बीज खाने से इज्तनाब करना चाहिए क्योंकि टमाटर के बीज इंसानी जिस्म में कैंसर सेल्स को पैदा करने की बुनियादी वजह बन सकते हैं। अल्लाह पाक हमें तमाम तर बीमारियों से अपनी हिफाजत में रखे, आमीन। सवाल, कुरान मजीद में जहन्नम के निगरां का क्या नाम है? जवाब, कुरान मजीद में जहन्नम के निगरां का नाम मालिक है। सवाल, जंग अहद 3 हिजरी में हुई, बताइए महीना कौन सा था? जवाब, जंग अहद 3 हिजरी में हुई, महीना मुहर्रम का था। सवाल, सबसे आखिर में किसको मौत आएगी? जवाब, सबसे आखिर में रूह निकालने वाले फरिश्ते हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम को मौत आएगी। सवाल, क्या नमाज जनाजा बैठकर अदा की जा सकती है? जवाब, बगैर किसी अजर के जायज़ नहीं कि नमाज जनाजा बैठकर अदा की जाए। सवाल, जिनसी जज्बात को कमज़ोर करने में कौन सी चीज़ मदद देती है? जवाब, जिनसी जज्बात को कमज़ोर करने में कसरत इबादत मदद देती है। सवाल, चांद ग्रहण के वक्त कौन सी नमाज पढ़ी जाती है? जवाब, चांद ग्रहण के वक्त नमाज कसूफ पढ़ी जाती है। सवाल, अल्लाह ताला ने मुसलमान को सबसे बेहतर चीज़ क्या अता की है? जवाब, अल्लाह ताला ने मुसलमान को सबसे बेहतर चीज़ हुस्न इखलाक अता किया है। सवाल, जन्नत में मर्दों को हूरें मिलेंगी तो ख़वातीन को क्या मिलेगा? जवाब, जो ख़वातीन जन्नत में जाएंगी तो उनको जन्नत इनके दुनियावी शौहर मिलेंगे और मर्द को मिलने वाली तमाम हूरों की सरदार होंगी। सवाल, क्या आप जानते हैं कि शैतान अंडे देता है या बच्चे? जवाब, शैतान अंडे देता है। सवाल, वो कौन सा परिंदा है जिसे मशरिक में नहुसत और मगरिब में अक्लमंदी की अलामत समझा जाता है? जवाब, वो परिंदा उल्लू है जिसे मशरिक में नहुसत और मगरिब में अक्लमंदी की अलामत समझा जाता है। सवाल, घर में कौन सी सब्जी रखने से जन्नत नहीं आते?
جواب مولانا ارسلان بن اختر میمن لکھتے ہیں کہ شیخ قاضی علی بن حسن رحمۃ اللہ علیہ کی سوانح حیات میں واقعات موجود ہیں کہ ان کے پاس جنات آتے جاتے رہتے تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ کافی عرصہ تک جنات نہ آئے تو حضرت قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے اس کی وجہ پوچھی تو جنات نے بتایا کہ آپ کے گھر میں لیمو رکھے ہوئے تھے اور ہم ایسے گھر میں نہیں آتے جہاں لیمو ہوتا ہے۔ سوال عورتوں کا باریک اور چست لباس پہننا انہیں کہاں لے جائے گا؟ جواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اہل جہنم کی دو قسمیں ایسی ہیں جن کو میں نے نہیں دیکھا۔ ایک گروہ وہ ہے جس کے پاس گائے کی دموں کی طرح کے کوڑے ہوں گے جن سے وہ لوگوں کو ماریں گے۔ دوسری وہ عورتیں ہیں جو لباس پہنے ہوئے ننگی ہوں گی، دوسروں کو مائل کرنے والی اور خود مائل ہونے والی ہوں گی۔ ان کے سر بختنی اونٹنیوں کی مانند ایک طرف جھکے ہوئے کوہانوں جیسے ہوں گے۔ یہ عورتیں جنت میں داخل نہ ہوں گی، نہ ہی اس کی خوشبو سونگھ سکیں گی، حالانکہ اس کی خوشبو طویل فاصلے سے محسوس ہوتی ہوگی۔ سوال جہری نماز سے کیا مراد ہے؟ جواب جہری نماز سے مراد ہے وہ نماز جس میں امام بلند آواز سے قرأت کرتا ہے۔ سوال وہ کون سی چیز ہے جو صحت مند انسان کو مفت ملتی ہے اور بیمار شخص کو اس کی قیمت دینی پڑتی ہے؟ جواب آکسیجن صحت مند انسان کو مفت ملتی ہے اور بیمار شخص کو اس کی قیمت دینی پڑتی ہے۔ سوال فجر کی نماز میں کون سی سورت پڑھنا سنت ہے؟ جواب فجر کی نماز میں سورۃ سجدہ اور سورۃ دہر پڑھنا سنت ہے۔ سوال اسلام پھیل جانے کے بعد مدینہ میں کتنے فرقے ہو گئے؟ جواب اسلام پھیل جانے کے بعد مدینہ میں 3 فرقے ہو گئے۔ سوال حضرت شیس علیہ السلام کی ایک مستقل عبادت تھی جس کے وہ تا حیات پابند تھے۔ جواب وہ مستقل عبادت حج تھا۔ سوال کس صحابیہ رضی اللہ عنہا کا نام برا تھا جسے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ناپسند فرما کر بدل دیا؟ ان کا نام کیا ہے؟ جواب جویریہ بنت حارث رضی اللہ عنہ۔ سوال حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی نعش کو کس چیز میں چھپا کر دفنایا گیا؟ جواب حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی نعش کو تابوت میں چھپا کر دفنایا گیا۔ سوال وحشی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کس چچا کو شہید کیا؟ جواب وحشی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کیا۔ سوال حضرت آمنہ کا انتقال کہاں ہوا؟ جواب ابوا میں۔
امہات المومنین میں سب سے کم احادیث کس نے روایت کی ہیں؟ جواب، حضرت سودہ رضی اللہ عنہ نے سب سے کم احادیث روایت کی ہیں۔ سوال، قرآن میں آیات تسبیح کتنی ہیں؟ جواب، 100۔ سوال، اس مقام کا نام بتائیں جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ختنہ فرمایا تھا۔ جواب، ملک شام کا مقام قدوم۔ سوال، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کس دن ایمان قبول کیا؟ جواب، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بروز منگل ایمان قبول کیا تھا۔ سوال، حضرت لوط علیہ السلام کس کے بھتیجے تھے؟ جواب، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے۔ سوال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاندان قریش کیوں کہلاتا ہے؟ جواب، جناب فہر بن مالک کی وجہ سے ان کا لقب قریش تھا۔ سوال، سورہ آل عمران کے معنی کیا ہیں؟ جواب، سورہ آل عمران کے معنی عمران کی اولاد ہے۔ سوال، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آنکھوں میں سرما کس وقت لگاتے تھے؟ جواب، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آنکھوں میں سرما سوتے وقت لگاتے تھے۔ سوال، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حضرت جبرائیل علیہ السلام کتنی مرتبہ وحی لے کر آئے تھے؟ جواب، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حضرت جبرائیل علیہ السلام 2400 مرتبہ وحی لے کر آئے تھے۔ سوال، وہ کون سا سال تھا جب مسلمانوں نے 42 روزے رکھے تھے؟ جواب، 1945 میں مسلمانوں نے 42 روزے رکھے تھے۔ سوال، پری کس زبان کا لفظ ہے اور اس کا مطلب کیا ہے؟ جواب، پری فارسی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے جنات کی جنس میں سے خوبصورت عورت۔ سوال، وہ کون سی زوجہ محترمہ ہیں جن کی تصویر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شادی سے پہلے دکھائی گئی؟ جواب، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی تصویر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شادی سے پہلے دکھائی گئی۔ سوال، کیا تمام ولی صحابی ہیں؟ جواب، جی نہیں، ولی جتنا مرضی بڑا اور ولایت کے انتہائی اونچے درجے پر ہو صحابی نہیں ہو سکتا اور نہ ہی صحابی کہلا سکتا ہے۔
सवाल, गारे हीरा की लंबाई कितनी है? जवाब, गारे हीरा की लंबाई 4 गज है। सवाल, हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह अन्हु का मज़ार कहाँ है? जवाब, हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह अन्हु का मज़ार दमिश्क में है। सवाल, बनी इसराइल से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का क्या ताल्लुक था? जवाब, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम खुद भी बनी इसराइली से थे। इनका सिलसिला नस्ब हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे लादी से मिलता जुलता है। सवाल, इस कायनात का पहला गुनाह क्या था? जवाब, इस कायनात का पहला गुनाह ना कुफ्र था ना शिर्क था। पहला गुनाह यही था कि मैं इससे बेहतर हूँ। सवाल, बताइए रसूल किसे कहते हैं? जवाब, जिस पर आसमानी किताब नाजिल की गई हो। सवाल, यहूदी और ईसाई किस नबी को ज़बीउल्लाह कहते हैं? जवाब, यहूदी और ईसाई हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम को ज़बीउल्लाह कहते हैं। सवाल, दज्जाल का हुलिया कैसा होगा? जवाब, वो एक जवान दराज कद, एक आंख से काना, दूसरी आंख से लालगी, सीना चौड़ा और अंदर की तरफ धंसा होगा, पेशानी चौड़ी होगी जिस पर काफ फे रे यानी काफर लिखा होगा, जिसे हर शख्स आसानी से पढ़ सकेगा। सवाल, इस्लाम अदल और इंसाफ की क्या फजीलत बयान करता है? जवाब, एक घड़ी का अदल 70 साल की इबादत से बेहतर होगा। सवाल, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गारे सूर में खाने पीने की चीज़ें कौन पहुंचाता था? जवाब, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गारे सूर में खाने पीने की चीज़ें हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह अन्हा, हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु की साहबजादी पहुंचाती थीं। सवाल, वाक़या उफ़क़ किस सूरत में बयान हुआ है? जवाब, वाक़या उफ़क़ सूरत नूर में बयान हुआ है। सवाल, काफिरों के एतकाद को सूरत अनकबूत में किस चीज़ से तशबीह दी गई है? जवाब, काफिरों के एतकाद को सूरत अनकबूत में मकड़ी के जाले से तशबीह दी गई है। सवाल, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़मीन में सबसे बड़ा फितना किसको कहा है? जवाब, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़मीन में सबसे बड़ा फितना दज्जाल को कहा है। सवाल, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे अच्छी इबादत किसको कहा है?
جواب: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے اچھی عبادت قرآن کی تلاوت کو کہا ہے۔ سوال: قرآن مجید میں دعا مانگنے کی تاکید کتنی مرتبہ آئی ہے؟ جواب: قرآن مجید میں دعا مانگنے کی تاکید 70 مرتبہ آئی ہے۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جزیرہ عرب کے علاوہ کس ملک کا سفر کیا؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جزیرہ عرب کے علاوہ ملک شام کا سفر کیا۔ سوال: حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انبیاء کرام کی تعداد کتنی تھی؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انبیاء کرام کی تعداد 1,24,000 تھی۔ سوال: کوئی نبی کسی کا شاگرد نہیں ہوا، لیکن وہ کون سے نبی ہیں جو دوسرے نبی کے شاگرد ہوئے؟ جواب: حضرت موسیٰ علیہ السلام، آپ علم اسرار و ترکیب حاصل کرنے کے لیے حضرت خضر علیہ السلام کے پاس گئے۔ سوال: حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہا کا بطن سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کون سا بیٹا پیدا ہوا؟ جواب: حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہا کے بطن سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے۔ سوال: جنت الفردوس کے کتنے دروازے ہیں؟ جواب: جنت الفردوس کے 8 دروازے ہیں۔ سوال: جسم میں کون سی تبدیلی آنا اللہ کے راضی ہونے کی نشانی ہے؟ جواب: دل کا نرم ہونا اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کی طرف مائل ہونا اور گناہوں سے دور ہونا اللہ تعالیٰ کے راضی ہونے کی نشانی ہے۔ سوال: کیا آپ کو معلوم ہے روح کو پہلے پیدا کیا گیا یا جسم کو پہلے پیدا کیا گیا؟ جواب: ابن حزم فرماتے ہیں کہ اس پر اجماع ہے کہ پہلے روحیں پیدا کی گئیں۔ سوال: کس صحابی نے حضرت جبرائیل کو ان کی اصل شکل میں دیکھا؟ جواب: حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصل شکل میں دیکھا۔ سوال: اللہ پاک سارے گناہ کو معاف کر دیں گے، مگر ایک گناہ ایسا ہے جس کو قیامت کے دن معاف نہیں کریں گے، بتائیں وہ گناہ کیا ہے؟ جواب: جس نے کسی کو اللہ کے ساتھ شریک کیا ہو، یعنی شرک کا گناہ معاف نہیں کریں گے۔ سوال: مرغی کی گردن کھانے سے کون سی خطرناک بیماری لگ جاتی ہے؟ جواب: مرغی کی گردن کو چوس کر کھانے والوں میں روحانی، جسمانی اور ذہنی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں، کیونکہ مرغی کی گردن کو چوسنا یا چبا کر کھانا انسان کو جذباتی بنا دیتا ہے، اور یوں ہی یہ انسان خود کو اپنے ہی جذبات کے ہاتھوں تباہ کر لیتا ہے، کیونکہ برائلر مرغی کی نشو و نما کے دوران
اسے انتہائی نامناسب خوراک دی جاتی ہے۔ کچھ لوگ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ ان مرغیوں کو خون اور مردہ مرغیوں کی بقایات کھلائی جاتی ہے۔ ان کی خوراک میں خنزیر اور دوسرے جانوروں کے حصے شامل کیے جاتے ہیں، اس لیے خاص طور پر مرغی کی گردن کو کوشش کریں کہ نہ کھائیں، کیونکہ مرغی کے گلے میں جو گوشت ہوتا ہے وہ بیماری کی بنیاد ہوتا ہے۔ سوال: عشاء کی نماز کے بارے میں کیا حکم ہے؟ جواب: عشاء کی نماز کے بارے میں حکم ہے کہ جب مغرب میں آنے والی سرخی بالکل مٹ جائے۔ سوال: انصار نے سب سے پہلے کون سے غزوہ میں شرکت کی؟ جواب: انصار نے سب سے پہلے غزوہ بدر میں شرکت کی۔ سوال: عربی لفظ سورت کے کیا معنی ہیں؟ جواب: عربی لفظ سورت کے معنی مکمل کر لینے کو اور رفعت اور عظمت کے بھی ہیں۔ سوال: حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کھانے کے کتنے لقمے کھایا کرتے تھے؟ جواب: حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کھانے کے 7 یا 9 لقموں سے زیادہ نہیں کھایا کرتے تھے۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ تک جلد پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔